الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود پاک نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین میں سے چوتھی رکاوٹ نفس اور اس کے بالمقابل تقوی کے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ تقوی کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے بہت کچھ سماعت فرمایا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سر کے اعتبار سے یعنی جو صوفیہ کرام ہیں ان کے نزدیک تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر اس برائی سے دل کو دور رکھنا جس کی مثل بندے نے پہلے برائی نہ کی ہو، تاکہ گناہوں سے دور رہنے کا عزم ان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شر کی جو شر ہے اس کی دو قسم ہے، ایک شر اصلی اور یہ وہ ہے جس سے شریعت نے صراحتاً روکا ہو، جیسے گناہ اور معاصی۔ دوسرا شر غیر اصلی ہے، اس سے وہ شر مراد ہے جس سے شریعت نے تعدیباً روکا ہو، اور وہ فضول اور زائد از ضرورت حلال اور مباح چیزیں ہیں، جیسے کہ عام مباح چیزیں جن سے شہوت کو تقویت ملتی ہے۔ شر اصلی سے بچنا یہ فرض ہے اور نہ بچنے کی صورت میں مستحق عذاب ہوگا، اور شر غیر اصلی سے اجتناب بہتر اور مستحب ہے، نہ اجتناب کرنے پر روز قیامت حشر میں حساب کے لیے روکا جائے گا اور اس سے ہر شے کا حساب لیا جائے گا، اور دنیا میں بلا ضرورت امور کے ارتکاب پر اسے عار اور ندامت دلائی جائے گی۔ شر اصلی سے بچنے والے کا تقوی کم درجے کا ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات، یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، حرام سے تو بچنا ہی ہے، اور یہ طاعت پر استقامت کا درجہ ہے، اور شر غیر اصلی سے بچنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے، اور یہ ترک مباح زائد از ضرورت کا درجہ، یعنی جو مباح چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دینا، یعنی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دینا، یہ اصل تقوی ہے۔ اور جو شخص دونوں قسم کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لے وہ کامل متقی ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے تقوی کے پورے حقوق ملحوظ رکھے۔ ایسا شخص ہی تقوی کے پورے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور اسی کا نام کامل ورع ہے، جس پر دین کے کمال کا دار و مدار ہے۔ دربار الہی میں حاضری کے لیے جن آداب کی ضرورت ہے وہ اسی تقوی سے حاصل ہوتے ہیں۔ تقوی کے ان معنوں کو خوب سمجھو اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سوال قائم فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمائیے کہ اس تقوی کے حصول کا کیا طریقہ اور کیا ذریعہ ہے، ہم اس تقوی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کو اس کا کیسے عامل بنا سکتے ہیں، تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نفس کو اس تقوی سے لگام کس طرح دی جائے۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ نفس کو پورے عزم و ثبات سے ہر گناہ سے، ہر معصیت سے روکا جائے، اور ہر طرح کے فضول حلال سے دور رکھا جائے۔ ایسا کرنے سے بدن کے ظاہری اور باطنی اعضاء، یعنی جو آپ کے باڈیلی پارٹس ہیں، یہ صفت تقوی سے موصوف ہو جائیں گے۔ آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، شرمگاہ اور باقی جملہ اعضاء اور اجزاء بدن میں تقوی پیدا ہو جائے گا، اور نفس تقوی کی لگام میں اچھی طرح آ جائے گا۔ اس باب کی شرح بہت طویل ہے، احیاء علوم الدین میں ہم نے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن جس امر کا بیان یہاں زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 5 اعضاء کی خصوصیت سے نگہداشت کی جائے۔ 5 جو باڈیلی پارٹس ہے ان کی ضرورت، ان کی خاص طور پہ حفاظت کرنا یہ اشد ضروری ہے، اور وہ اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، دل اور شکم یعنی پیٹ۔ دین کو ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے ان مذکور اعضاء کو ہر گناہ سے، ہر معصیت سے، ہر حرام، ہر فضول حلال اور ہر اسراف سے حفاظت میں رکھنا ضروری ہے۔ جب ان 5 اعضاء کی حفاظت ہو گئی تو امید ہے کہ بدن کے باقی اعضاء بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور بندہ پورے طور پر تقوی کی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے گا۔
تو ہم 5 فصلوں میں ان اعضاء سے متعلقہ امور کا بیان کرتے ہیں۔ آنکھ کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، کان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، زبان، دل اور شکم کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ الگ الگ فصل میں ان کا بیان کریں گے کہ کون کون سی چیز ان کے لیے حرام ہے جن سے ان کو حفاظت میں رکھنا ضروری ہے، لیکن یہاں یہ بیان اس کتاب کے حجم کے مطابق یعنی اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو پہلی فصل آنکھ کے بیان میں فرماتے ہیں کہ پھر تم پر اپنی آنکھ کی حفاظت بھی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آنکھ ہی ہر فتنے اور ہر آفت کا سبب ہے۔ اور میں اس کے متعلق 3 اصول بیان کرتا ہوں جن پر کار بند ہونے سے نظر کی حفاظت انشاءاللہ تعالی پوری طرح میسر آ جائے گی۔ پہلا اصول کیا ہے؟ وہ جو قرآن شریف کی اس درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما تصنعون، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہو کہ اپنی نظر جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، اور اے ایمان والو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اے عزیز تو جان کہ اس مختصر سی آیت میں غور کرنے سے مجھے 3 عجیب اور نادر معانی معلوم ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت میں تعدیب، ادب سکھانا، تنبیہ متنبہ کرنا، اور تحدید یعنی وعید بیان کرنا، 3 امر جمع کر دیے گئے ہیں۔ تعدیب یعنی ادب سکھانا تو اس آیت کے اس جملے میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، چونکہ اس آیت میں لفظ یغضوا وارد ہوا ہے جو صیغہ امر ہے، تو غلام پر لازم ہوتا ہے کہ آقا کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے بتائے ہوئے آداب کو بجا لائے، ورنہ بے ادبوں میں شمار ہوگا، اور بے ادب غلام کو آقا کی مجلس میں حاضر ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ملتی، اور نہ وہ آقا کے سامنے آنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن نشی کر لو اور اس میں غور کرو، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ اور تنبیہ ان الفاظ میں ہے ذالک ازکى لہم، اس جملے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی شے ہے، یعنی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ طہارت کے معنی میں ہے، ازکا زکا یہ طہارت کے معنی میں ہے، اور تزکیہ تطہیر کے ہم معنی ہے۔ دوسرے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کی نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کا باعث ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک اور معنی کیا ہے؟ بڑھنا اور زیادہ ہونے کے بھی آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نظر نیچے رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور طاعت و خیر میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کرو گے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہاری نظر معاذ اللہ حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر قصداً حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تمہارا دل حرام شے پر فریفتہ ہو جائے اور تم تباہی کا شکار ہو جاؤ، کیونکہ روایت میں وارد ہے ان العبد ينظر نظرة ينغل فيها قلبه كما ينغل الادیم في الدباغ، بعض اوقات بندہ کسی چیز پر نظر ڈالتا ہے تو اس سے اس طرح اثر قبول کرتا ہے جس طرح چمڑا عمل دباغت سے رنگ کو، دباغت جب کرتے ہیں چمڑے کو تو اس میں جو رنگ ہوتا ہے وہ چمڑے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، وہ چمڑا جو ہے اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل مشغول ہو جائے اور اس کے سبب تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خطرات آنے شروع ہو جائیں، اور شاید وسوسے کی چیزوں تک عملی طور پر نہ پہنچ سکو اور اس طرح وسوسوں کا شکار ہو کر نیکیوں سے رہ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے کسی طرف دیکھا ہی نہیں تو ہر فتنے، وسوسے اور خطرے سے محفوظ رہو گے اور اپنے اندر راحت اور نشاط محسوس کرو گے۔ آج تو ہمارے زمانے میں فون ہو گیا ہے، لیپ ٹاپس ہو گئے ہیں، اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا اتنی آسان کے ساتھ ایکسس، ہر چیز ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس چیز کو حضرت
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے ایاکم النظرہ فإنها تزرع فی القلب الشہوہ کفا بها لصاحبها فتنہ، اپنے آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ، کیونکہ ایسی بد نظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی ہے، اس کی بیج بوتی ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اگر آنکھ سے یا کان زبان سے جو کچھ بھی ہم ان اعضاء جسمانی سے گناہ ہوئے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے بعد بلکہ اب کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی